دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس دنیا میں ناانصافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے کام کرنے والے لوگ اچھی زندگیاں نہیں گزارتے ہمیشہ، اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں ہے. اسلام قبول کر لو زندگی آسان ہو جائے گی، اسلام کی ہدایات پہ چل لو کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں، صحت مند ہو جاؤ گے، فیملی میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، پیسے کا معاملہ حل ہو جائے گا، صحت کا معاملہ حل ہو جائے گا، سوسائٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی تمہاری طرف، بس اللہ کی بات مان لو. اچھا جی میں ماننے کو تیار ہوں. کیا مثالیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی، گھر سے نکالے گئے، پھر آگ میں پھینکے گئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم کیا، پھر صحرا میں یہ اچھا بڑا زبردست ریلیجن ہے، اس کو آپ فالو کریں آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اچھا یعقوب علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اولاد چھین لی گئی، سالوں سال روتے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی. تو آپ کوئی پروڈکٹ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہو نا، تو آپ بینیفٹس دیتے ہو، یہ آپ یہ لیں تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام کی اگر آپ سیل کر رہے ہو، کسی کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہو کہ بھی آپ اسلام میں آ جائیں، کیوں آؤں، کیا ملے گا مجھے اسلام میں آنے سے؟ اور آپ کو زندگی جو ہے ایسی زبردست ہو جائے گی، آپ سکون آئے گا ساری زندگی میں. اچھا کتاب دکھاؤ، اپنی کتاب کھول کے دیکھے گا جن لوگوں نے اسلام کو فالو کیا ان کی زندگی آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل، اور پھر اور مشکل، اور پھر اور مشکل، اور پھر اور مشکل. یہ کیسی سیل ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں سوچ لو، جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس کی زندگی اسلام سے قبول کرنے سے پہلے اس کی فیملی ہے، اس کی اچھی بھلی زندگی ہے، آرام سے زندگی گزر رہی، دوست ہیں، احباب ہیں، سوسائٹی ہے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی فیملی اس کی دشمن، اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے، بزنس والے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے، بات اس سے کوئی نہیں کر رہا، اسے پاگل کہا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو سڑکوں میں مارا جا رہا ہے، اس پہ تھوکا جا رہا ہے، صرف ایک فیصلے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا. لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی نا دنیا میں، زندگی میں، ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. اسی لیے اب کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی، تو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی سے سپورٹ لینی پڑے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ کیا بات جوڑی ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں چیزیں آپس کے ساتھ اسی لیے جڑی کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے، یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہر نماز میں اسی دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. ایک طرح سے جو کسی کے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے نا، اس سفر کا خلاصہ ہم ہر فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کس نتیجے پر ہم پہنچے، کس لیے ہم مسلمان ہوئے، ایاک نعبد. اور مسلمان ہوئے اور یہ عبادت ہم نے قبول کی. یہ عبادت جب ہم نے خود ہی اپنے طور پر آ کر قبول کی تو پھر ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں بس اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو یہ بات